السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں جہاں کہیں ہوں گے ساتھ خیریت سے ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی زبان میں رکھے، آمین الہی آمین۔ تو آج کا جو ویڈیو ہے وہ کوئی بنانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن بس جب مجھے کوئی ایسی چیز کلک کرتی ہے تو میں یہاں صرف بولنے کا رائٹ تو رکھتی ہوں، تو اپنے چینل پر آ جاتی ہوں آپ سب سے شیئر کرنے کے لیے۔ تو ایک مدنی شاہد کے نام سے چینل ہے بچے کا، اور ان کا تعلق جو ہے ساجد ستارہ ساجد یعنی ساجد صاحب کے یہ جو ہیں بھتیجے ہیں، اور مدنی کے چاچو لگتے ہیں ساجد صاحب۔ تو مدنی نے کل ایک بہت بڑا دھماکہ کیا، وہ دھماکہ شاید بہت سے لوگوں نے دیکھا ہو، سنا ہو، اور بہت سی جگہوں سے ان کے اپنے چینل سے یہ ڈیلیٹ ہو چکی ہے یا ہائڈ کروا دی ہے، پرائیویٹ کروا دی ہے۔ اس کے پیچھے کچھ بھی ریزن ہو سکتا ہے یہ ان کا پری پلانڈ نیا ڈرامہ ہو۔ سمپتھی گین کرنے کی عادت ہے اس فیملی کو، خاص کر ستارہ کو، اور آپ سب اس بات سے بالکل واقف بھی ہیں۔ تو کل بہت ساری باتیں جو ہے اس بچے نے آ کر اپنی جو ڈری سمی ایک سہمی آواز میں ہمیں بتائی، اور ہمیں بتایا کہ ساجد صاحب کا جب تک چینل نہیں تھا وہ تب تک کیا کرتے پھرتے تھے، اور کب آتے تھے، کب جاتے تھے، اور پلس اس کو کس طریقے سے ایک وائس میسج کیا گیا، ساجد صاحب نے کیا ان کو، مدنی کو یعنی اپنے بھتیجے کو، اور کہا کہ اچھی خاصے انہوں نے جو ہے نا اپنا روب دار دھمکی، ایک کہتے ہیں نا اسٹائل میں اس بچے کو ڈرایا دھمکایا اور بولا، جبکہ اس بچے کا رشتہ ان سے جو ہے اپنے ان کے بھائی کا بیٹا ہے، اور ان کا جو انداز تھا اس بچے سے بات کرنے کا وہ انتہائی غیر مناسب تھا۔ جس طریقے سے اس بچے سے بات کر رہے تھے تو اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کی فیملی کس قدر جاہلانہ ایک رویہ رکھتی ہے، ان کو تمیز تہذیب نہیں ہے ان کے گھرانے میں، وہ اس بات سے طے ہو چکی ہے۔ جس طریقے سے وہ اپنے بھتیجے سے بات کر رہے تھے اس بچے کو بول رہے تھے، اور پلس کل ان کی ستارہ کی ماں نے بھی جو ہے نا ایک بددعا دی، اور انہوں نے ایک ماں ہونے کے ناطے تو بہت رونا پیٹنا ڈالا، بہت ساری باتیں کی، لیکن ماں جی آپ تب کہاں تھیں جب ستارہ ہی اپنے ہی ہسبینڈ کو ذلیل کروا رہی تھی، اس کی دوسری بیوی کو ذلیل کروا رہی تھی؟ تب آپ کہاں تھیں جب ستارہ کے اپنے کمنٹس باکس میں اسلام کو لے کے لوگ بری بری باتیں کر رہی تھی؟ تب آپ کو یہ یاد نہیں آیا کہ آپ مدینہ میں بیٹھی ہیں؟ تب آپ کو یاد نہیں آیا جب ستارہ نے خود یہ چیز شروع کی، آپ نے اپنی بیٹی کو تب کیوں نہیں روکا جب وہ کسی کی بیٹی یعنی کوثر کو ذلیل کروا رہی تھی، جب وہ اپنے ہی ہسبینڈ کو ذلیل کروا رہی تھی، جب وہ لوگوں سے مل کر سپورٹر ہیٹر سے باتیں کرتی ہے اور دونوں جانب لڑائیاں کرواتی ہے؟ تب آپ کہاں ہوتی ہیں؟ تب کیوں نہیں سمجھانے آتی ہیں آپ کسی کو؟ جب آپ کے ہی گھرانے سے، خاندان سے کسی ایک فرد نے اٹھ کر آپ کی ہی بیٹی ستارہ کی پکچرز لیک تھیں، تب آپ کہاں تھیں؟ تب آپ کو مدینہ شریف یا مکہ شریف یاد نہیں آیا؟ تب آپ کی وہ ممتا، آپ کی ممتا صرف اپنی بیٹی تک کے لیے ہے؟ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، میں بھی ایک ماں ہوں، میں بھی ایک بیٹی کی ماں ہوں، تو مجھے بھی احساس ہے کہ بیٹی کا درد کیا ہوتا ہے، لیکن آپ کو صرف اپنی بیٹی کا درد نظر آئے۔ کون سا درد؟ آپ کی بیٹی کسی درد میں، کسی تکلیف میں نہیں ہے یہاں۔ آپ دیکھیں، غور سے دیکھیں، دنیا جو دیکھ رہی ہے شاید آپ کو بھی وہ نظر آ رہا ہو۔ آپ کی بیٹی آرام سے ہے، آپ کی بیٹی جس کو چاہتی ہے دھمکاتی ہے، ویڈیو ڈیلیٹ کرو، بناؤ یا نہیں بناؤ، یہ لو وہ لو یہ نہ لو۔ پہلے تو شروع میں آپ کی بیٹی نے 10,000 ڈرامے کیے کوثر کو لے کر، کہیں وہ کوثر پہ بڑی مہربان تھی، اس کو چھوٹے چھوٹے بالیاں ایئر رنگس پہناتے ہوئے کہ بڑا احسان کیا ہے گولڈ دلا کے۔ تو آپ کو ایک بات بتا دوں، جس پیسے کی آپ بات کر رہی ہیں کہ آپ کی بیٹی نے کہ پیسے سے لوگ جل رہے ہیں، تو معاف کیجیے گا، آپ کی بیٹی نے جو پیسہ کمایا ہے نا، یہ جو کما رہی ہیں، وہ جھوٹ اور وہ ڈرامہ اور یہ منافقت جو ہے نا حرام کی کمائی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی بیٹی کی پیسے سے کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہاں بات ہے حق کی اور سچ کی، ٹھیک ہے؟ آپ کی بیٹی نے جو ڈرامہ شروع کیا وہ تو آپ کو نظر نہیں آیا، جبکہ آپ خود جانتی ہیں آپ کی بیٹی نے اپنے میاں کی شادی خود کروائی ہے، آپ خود اس میں شامل تھیں بقول آپ کی بیٹی کے۔ تو آج آپ اگر کسی کو بددعا دے رہی ہیں تو وہ آپ بددعا نہ خدا را کسی کے بچے کو، کسی کی بیٹیوں کو مت دیں، آپ ساجد کو دیں بددعا، ٹھیک ہے؟ کہ شادی جو ہے نا وہ آپ کے اپنے داماد نے کی ہے،
ٹھیک ہے، اور اگر ذلیل کروانا ہے یا کرنا ہے آپ کی بیٹی نے اور آپ نے، تو صرف ساجد صاحب کو کیجئے، ارد گرد کے لوگوں کو، سپورٹرز، ہیٹرز کو یا دوسروں کی بہن بیٹیوں کو، بچوں کو بددعائیں دینے سے بہتر ہے کہ آپ اسی شخص کو دیں جس نے یہ کام کیا ہے۔ اگر اس نے گناہ کیا ہے تو پھر معاف کیجئے گا، ہر عورت دوسری تیسری شادی کرتی ہے، ہر مرد دوسری تیسری شادی کرتا ہے، تو پھر آپ ان سب کو بھی سنائیں بیٹھ کے۔ پلس آپ کے خاندان میں تو یہ کام بہت لوگوں نے کیے ہیں، تو پھر اگر ساجد غلط ہے تو وہاں آپ لوگ بھی غلط ہیں۔ تو جس طریقے سے آپ بچوں کو ڈیل کرتے ہیں وہ نظر آ گیا ہے، جس طرح سے ساجد صاحب نے اس بچے کو منع کیا کہ میرے گھر نہیں آنا، میرے بچوں سے بات نہیں کرنا، یہ ہے وہ ہے، مطلب ایک چاچا، ایک چاچو، جسے بچے چاچو کہہ رہے ہیں، اس کا انداز دیکھیں آپ بات کرنے کا، کہ وہ بچے سے کس طریقے سے، کس انداز سے بات کر رہا ہے۔ تو آپ کی بیٹی بھی پھر ماشاءاللہ سے اسی طریقے سے بات کرتی ہوگی۔ آج سمجھ آیا کہ لوگ اس کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ حکومت کرنا چاہتی ہے لوگوں پر، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھی ہے۔ آپ کی بیٹی جو پیسہ کما رہی ہے نا، وہ جھوٹ کی کمائی ہے۔ آپ غور کریں تو آپ کی بیٹی نے یہ عزت سے نہیں کمایا پیسہ، ٹھیک ہے۔ آپ کی بیٹی اگر آج 10 لوگوں میں جانی پہچانی جاتی ہے تو وہ صرف اس ڈرامے کی وجہ سے، کہ اس نے کس طریقے سے اپنے میاں کو ذلیل کیا، اس کی سیکنڈ وائف کو ذلیل کیا، اور ہر اس بندے کو ذلیل کیا اور کروایا جو اس کے اگینسٹ ہوا، ٹھیک ہے۔ چاہے وہ زنیرہ ماہم ہو، چاہے وہ حرم اقرا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، یہاں ہیٹرز اور سپورٹرز میں وہ جنگ رہی، وہ باتیں ہوئیں، وہ نظر نہیں آئیں آپ کو ایک ماں ہو کر۔ صرف آپ نے اپنی بیٹی کے ہی لیے آپ نے دعا سواج بہا کر اور کسی کو بد دعا اور آستین کا سانپ کہہ دیا۔ تو معاف کیجیے گا، آپ کی بیٹی پہ کوئی ظلم کے پہاڑ نہ ٹوٹ رہے تھے نہ ٹوٹ رہے ہیں۔ وہ آرام سے کھاتی پیتی ہے، یاشی سے صبح سو رہی ہوتی ہے، باہر سے کھانے پینے چلتے ہیں، روز پارٹیاں ہوتی ہیں۔ کون سا غم، کون سی تکلیف ہے آپ کی بیٹی کو؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کیوں سپورٹ کرے اس کو۔ اب تو اس کی گاڑی چل پڑی ہے، اس کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے، چاہے عزت ہو یا نہ ہو، بدنام ہی صحیح لیکن پیسہ آ رہا ہے۔ یہ بیٹی، آپ کی بیٹی نے ثابت کر دیا کہ پیسہ جو ہے نا، ضروری نہیں ہے عزت سے کمایا جائے، پیسہ جو ہے نا بے عزت کر کے، دوسرے کو ذلیل کروا کے اور بے عزت ہو کر بھی کمایا جا سکتا ہے۔ یہ روایت آپ کی بیٹی نے یہاں ماشاءاللہ سے قائم کر دی ہے، اور ایسی دولت، ایسا پیسہ، ایسی حرام کی کمائی جو ہے نا، آپ لوگوں کو ہی مبارک ہو، کیونکہ ایسے ویوز اور ایسا پیسہ کسی کو نہیں چاہیے۔ ہم میں سے کسی عزت دار فیملی کی بہن بیٹیوں کو ایسا پیسہ نہیں چاہیے، نہ ایسے ویوز چاہیے۔ بات یہاں صرف حق سچ کی ہے، جو آپ لوگ بولتے نہیں ہیں، اور جب کوئی بولتا ہے تو آپ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ تو خدا را یہ جو بددعائیں اور دعائیں ہیں نا، یہ آپ کے ارد گرد گھومتی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے شاید کہ آپ کی بیٹی نے بھی کتنی بددعائیں لی ہیں۔ تو آپ جب بیٹھ کر جس بچے کو آستین کا سانپ یا بددعائیں دے رہی ہیں، تو کل کو یہ بھی یاد رکھیے گا آپ کی بیٹی کے دامن میں بہت سی بددعائیں پڑی ہوئی ہیں، اور خدا سے ڈریے گا اس وقت کے لیے کہ اللہ نہ کرے کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو، یا کسی کی بھی بہن بیٹی کے ساتھ برا ہو۔ تو اس جنگ کو آپ اپنی بیٹی سے کہیں کہ بند کر دے، ٹھیک ہے۔ اگر کمانا ہے تو حق سچ سے کمائے، جھوٹ سے نہیں۔ یہاں کمانا کی بات نہیں آتی ہے، یہاں بات آتی ہے حق سچ کی۔ جو ڈرامہ ہے نا، وہ بہت طویل، لمبا کھینچ لیا ہے، اور اس کو بند ہو جانا چاہیے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کا جو یہ گھڑا ہے نا، یہ آپ کی جو لنکا ہے، آپ کے گھر والے ہی آپ کی لنکا کو ڈھائیں گے، اور صرف ہیٹر سپورٹرز دیکھیں گے۔ ہیٹر سپورٹرز کی بس کی بات نہیں ہے یہ۔ اب جو لنکا ڈھائی جائے گی وہ آپ کے اپنے خاندان کی طرف سے ڈھائی جائے گی، اور آپ سے صرف ایک درخواست ہی کر سکتی ہوں کہ دعائیں یا بددعائیں دینے سے پہلے یہ سوچا کریں کہ سامنے والا بددعاؤں کے لیے ڈیزرو بھی کرتا ہے یا نہیں۔ آپ بلا وجہ کسی کو بددعائیں دے رہے ہیں تو وہ دعائیں لگتی نہیں ہیں، نہ ہی وہ بددعائیں لگتی ہیں۔ دعائیں اور بددعائیں جو ہے نا، وہ ہمارے ارد گرد ہی گھومتی ہیں، اور اس کے سارے اختیارات اوپر والے کے پاس ہیں۔ اور میں بھی یہاں سعودی عربی میں رہتی ہوں، اور مجھے بھی پتہ ہے کہ مکہ اور مدینہ شریف میں بیٹھ کر لوگ اچھے کی دعا کرتے ہیں، نہ کہ کسی کے برے کی، نہ کہ کسی کو بددعا دیں۔ میں تو اپنے دشمنوں کو بھی بددعائیں نہیں دیتی، اور آپ ایک ماں ہو کر کسی کے بچے کو بددعا دے رہی ہیں، اس لیے کہ اس نے آج حق اور سچ بات کی ہے۔
خیر یہ باتیں چلتی رہیں گی، آنے والا وقت بتا دے گا کہ آپ لوگ کتنے حق سچ پر ہیں۔ میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن اس بچے کو سچ بولنے کی بہت بڑی سزا دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ برا کیا گیا، اور ہو سکتا ہے ابھی بھی اس کے ساتھ برا کیا گیا ہو ان کی طرف سے، کیونکہ جس طرح سے ریکارڈنگ میں وہ صاحب بول رہے تھے ایک چاچو ہونے کے ناطے، تو بہت ہی شرم والی بات ہے۔ خیر انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی۔ آپ میں سے جس نے بھی وہ ویڈیو نہیں دیکھا، میں اس کا لنک آپ کی اپنی کمیونٹی پہ دوں گی، اور آپ اس ویڈیو کو، اس بچے کی بات کو ضرور سنیے گا اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔